من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين ذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحبيب وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات على محمد وآل محمد. مجھے پہلے فکر سے اجازت دیں دونوں ہاتھ بلند کر کے. میں شرمندہ ہوں کہ میں دیر سے آیا ہوں. میرے مولا ممبر کے مالک جانتے ہیں جان پوچھ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدر. اور جس نے ہاتھ اٹھایا اختر بازی تقریر کا پہلا فکر اس کی نظر کرنے جا رہا ہے. آج جی چاہ رہا ہے کہ ایک بار پھر عشق علی کی مقدس شراب سے وضو کر لو. کل جہاں چھوڑا تھا آج بالکل وہیں سے شروع کر لو. آج اس کے دل میں کل کی تقریر یاد ہے. حمد ہے سننا لاہور والا. حمد ہے اس اللہ کی جس کے علی کے فضائل سن کر کئی واہ نکل جاتی ہے کئی آہ نکل جاتی ہے. مل گئے بولو مل کے دار کل رات مجھے کسی چاہنے والے نے بلکہ آج صبح میں نے وہ میسج پڑھا لیکن میسج رات ہی کا آیا ہوا تھا. کیا کہتے ہیں اس کے جس نے منٹ نہیں لگایا. اور فیس بک پہ محسن حسن نے مجھے یہ میسج کیا کہ یہ جو آپ کے اندر لال 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 علی لال کے نعرے لگتے ہیں اس سے مجلس کا رب ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال ان کی خدمت قسمی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن کلندر کے منکروں پہ لعنت بھیجتا تھا. لعنت بھیجو تو یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھا ہے پوری تاثیر کی طاقت سے. بولے بولے سخلال حمد اس اللہ کی حمد ہے جس کی علی کے فضائل سن کر کہیں آئے کیا بات کہی ہے کئی باہ نکل جاتی ہے اور کہیں وہ جو خاموش رہ گئے ہیں نہ واہ میں نہ آہ میں ان کی خدمت اقدس کے لیے اگر اجازت ہو تو میں اللہ کے شعر کا ایک شعر سناؤں. یار آج تو میں تو انتظار کرتا ہوں کہ میں چہروں کا دیدار کروں لیکن میں کیا کروں وہاں سرکار وفا پہ فضائل پہ گفتگو چھڑ گئی تھی. تو اب اتنا یہ بات تو ہماری قوم کا بچہ بھی جانتا ہے جہاں جانا ہے چلے جاؤ کبھی غازی کے رستے میں نہ آنا. لو پھر اختر عباس تمہیں محتاج دے کے جا رہے ہیں بیٹا یاد رکھنا کیونکہ تمہیں قسم ہے اس عالم کی جس میں منت مان کے تمہاری ماں نے تمہیں مانگا ہے. آئے دیکھو تو صحیح ایسا ہے یا نہیں اس کو نظر کر رہا ہے. میرے لال میری پوری اشرے کا کوئی فقرہ یاد رہے نہ رہے یہ جملہ یاد رکھنا عباس کے رستے پہ آنا ہے عباس کے رستے میں نہیں آنا ہے کیونکہ جو غازی کے رستے پہ آ جائے پھر اس کا بگڑتا کچھ نہیں اور جو غازی کے رستے میں آ جائے پھر اس کا بچتا کچھ نہیں. تو بہرحال اب وہ مزاج بن گیا تھا تقریر ہو گئی تھی اس لیے میں نے گفتگو کر دیا. وہاں پر تھوڑی سی طویل ہو گئی تو کیا ہوا کوئی گھبراہٹ تو نہیں. اور اگر انتظار میں نے اور آپ نے کیا ابھی جتنا آپ نے کیا اتنا میں نے بھی تو کیا. میں کوئی ممبر پہ تو نہیں تھا میں بھی رستے میں تھا. میرے مولا جانتے ہیں کہ رستے میں ایک گاڑی بھی نظر نہیں آئی. یہ یہاں بیٹھے ہوئے عزاداروں کی امیدیں تو تھیں جنہوں نے مجبور کر دیا تھا کچھ پروانوں کی ڈیوٹیاں لگ جائیں. ہاں
تو رستے بدتے چلے گئے. لیکن میں فکر نظر کر رہا ہوں, اللہ کے شعر کا شعر سناتا ہوں, مجھے عربی سمجھ میں آتی ہے, پہلے وہ سے لطف اندوز ہو. میرے مالک فرماتے ہیں یزید العلم فی الاشراء فی الشرف. سن رہے؟ یزید العلم فی الاشراء فی الشرف ومن رزق لفیہ قسطا وذنبا کما المزن فی الاصواف درا وفم الافهام ثارا ذنبا. اور اللہ کرے تمہیں ترجمے کی ضرورت نہ ہوتی. میرے مولا فرماتے ہیں تو تم جانتے ہی ہو نا کہ کیا کہنے, مولا کہتے ہیں شریف اگر علم حاصل کرے تو اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے, اور خبیث علم حاصل کر لے تو اس کی خباثت بڑھ جاتی ہے. یار ایک منٹ, ایک ایسا ہی ہے نا, شریف علم حاصل کرے شرافت بڑھے گی, کیا ہوا, خبیث علم حاصل کرے جی ہو خباثت بڑھ جائے گی. کیا نام ہے میرے لال؟ علی تمہاری خیر ہو, رکھو ہتھیلی ذرا زمین پر, اب زمین کی خیر ہو. میں نے تو کہہ دیا جب آپ علی نے رکھ دیا ہتھیلی کے سینے پر اپنا, بلکہ زمین کے سینے پر اپنی ہتھیلی کو. میرا لال کیا ہوا ہے, تجھے جو چاہیے ملے گا اس فرش ادا پر. بچوں کو چھڑکا نہ کرو, بچوں کو ڈانٹا نہ کرو, ان کی تو ہر ادا وہی ہوگی جو وہ اس فرش پر دیکھ رہے ہو. اور ذہن میں رہو, ہو سکتا ہے جو بڑے نہ دیکھ رہے ہوں وہ بچوں کو نظر آ رہا ہو. جس کا جو عقیدہ ہے تو علی تم زمین ہاتھ رکھو نا, تم نے کیوں اٹھا لیا؟ اچھا یہ ٹھنڈی ہے, گرم ہے, نارمل ہے, کیا کہتے ہیں اس کی بھی جواب کے. تو اب اگر تمہاری جگہ ہٹا کر یہ برابر والا ہتھیلی پر رکھے, یہ ہتھیلی رکھے تو اس کے لیے بھی نارمل, وہ صاحب رکھیں تو وہ بھی نارمل. یعنی ویسے تاثیر, اثر اور مؤثر میں تاثیر مشترک ہوتی ہے. یعنی تاثیر اٹھا لو, تاثیر سب کے لیے ایک ہوتی ہے. گلاب میں خوشبو ہے صرف مومن کے لیے, کافر کے لیے ہے یا نہیں؟ اور میں کیا کہنے تمہارے ساتھ چلنے کے, کافر کے لیے بھی, یہودی کے لیے بھی. اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی کرنٹ چھوڑ رہی ہے ساؤنڈ والے کا سسٹم, اللہ نہ کرے تو وہ کرنٹ لگے گا نا, ہے نا, عزادار آئے اسے بھی لگے گا, کوئی ماتمی جائے اللہ نہ کرے خاتم بدن اس کو بھی لگے گا. وہ یہ تو نہیں کہے گا مولوی اسے ڈبل مارو. ہو سکتا ہے ساؤنڈ بھی ولایتی ہو, اور اس میں کچھ اپنے مولوی پتہ نہیں کیوں ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تو میں نے کہا ہی نہیں کون سے فرقے کا مولوی ہو, یہودیوں میں بھی تو مولوی ہوں گے. پتہ نہیں لوگوں کو احساس ذمہ داری کیوں ہو جاتا ہے کہ ساری لائنت کا مقدر صرف اور صرف ہمارے مقدر میں ہے. چلو یار, آج اختر عباس کا تو دل چاہ رہا تھا بہت کچھ کہہ کے تھا. تو میرے لال تم نے ہتھیلی رکھی, انہوں نے رکھی, وہ رکھی, جو جہاں بیٹھا ہتھیلی رکھے نارمل ہے. جو زمین کا ٹیمپریچر ہے وہ سب کے لیے برابر. اب پوچھنے والا کیا پوچھتا ہے, مالک یہ علم کو لے کر خصوصیت کیسے بدل گئی؟ شریف نے علم حاصل کیا, شرافت پڑھی, خبیث نے علم حاصل کیا, قربان ہو جا میری طرح دیکھ رہا. مولا کہتے ہیں خباثت بڑھ گئی. اب میرے مولا فرماتے ہیں کما المزن فی الاصداف ترا, مولا کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ بارش کے قطرے شجرہ مزن سے بس ہو کر زمین پر گرتے ہیں. جس کا جتنا مطالعہ ہے, سورہ واقعہ جس کو زبانی یاد ہے, زمان دامن وقت میں گنجائش نہیں, بارش کے قطرے جب شجرہ مزن سے بس ہو کر زمین پر گرتے ہیں. مولا کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں, اگر سمندر کی سطح پر صدف اپنا منہ کھولے اور دوسری طرف بل سے نکل کر کوئی سانپ منہ کھولے, ارے یہ علی والوں کے بچے ہیں, انہیں پتا ہے ذکر سانپ کا آ جائے تو موت کسے آ جاتی ہے. یار جاؤ, میں نے جو دیا ہے تم رہ گئے ہو. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب صدف کھلتا ہے تو تم نے دیکھا وہ بارش کا قطرہ اس کی حلق میں جائے, اور ادھر دل نہیں چاہ رہا, اور ادھر سانپ نکل کر وہ کھولے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا ادھر در بن جاتا ہے, ادھر زہر بن جاتا ہے. آپ خامخواہ خاموش رہ گئے جو ابتدا میں میرا ساتھ نہیں دے سکے, تو ثابت کر ریسٹ مائی کیس نا. پھر تو میں نے ثابت کر دیا اپنے مولا کے اشعار سے کہ ظرف کے بدلنے سے تاثیر بدل جاتی ہے. آپ سمجھ میں آیا گرین دور ڈالو, اختر عباس, کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, بدور, یہ ضلع وہ ضلع, یہ چوک وہ چوک, یورپ, لندن, امریکہ, جہاں بھی جا کر علی 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 بیٹھے یا چلے گا, علی 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 کے فضائل سناتا ہے. یہ مجمع میں دو الگ الگ قسم کے تاثرات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ظرف کے بدلنے سے تاثیر بدل جاتی ہے. جبھی تو کئی علی کا ذکر سن کے واہ نکل جاتے ہیں, کئی
ابتدا اس رب ذوالجلال دل چاہ رہا ہے یا نہیں؟ ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بذات ولی ہے، کر دیا نہ ضائع، باہر سے عمل دخل نہیں ہے اور بذات ولی ہے۔ میرے زمانے والوں نے اس پر غور کیا ہوتا۔ وہ جو ولایت 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 کہتے ہیں، تم آج بیٹھتے ہی دو جملوں میں ایک تحفہ، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنی حجتیں گزری سب کے پاس کوئی نہ کوئی ولایت تو ہے نا یار۔ فتکاش کے لیے اشارہ تمہارے لیے کافی ہوتا، کوئی نہ کوئی تو ولایت ہے۔ اور مصطفیٰ کی محمد مصطفیٰ کے پاس بھی ولایت ہے، اور خیر سے جو محمد مصطفیٰ کے پاس ولایت ہے وہ تو خود سرکار کی نبوت سے بھی افضل ہے، کیونکہ کہاں وہ منصب جس کے اور بھی ہم منصب ہیں، اور کہاں وہ منصب جو خود اللہ کے بھی پاس ہے۔ یار میں تو میرا ساتھ تو میں بہت کچھ کہتا جاؤں گا، لیکن اب بات نبیوں کی، اللہ کی اور ولایت کی آ گئی ہے تو آدم سے لے کر خود جناب خاتم تک ہر نبی نے، اور جناب خاتم سے لے کر جناب آدم تک پیدا ہونے والے ہر ولی نے یہ اقرار بھی کیا، یہ اعتراف بھی کیا، میرے ساتھ ہے یا نہیں، کہ ہمارے پاس جتنی ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے۔ یہ تو میرے ساتھ کس کی ہے؟ جو باہر بیٹھے ہو کس کی ہے؟ اللہ کی ولایت، چاہے مصطفیٰ ہو کوئی بھی ہو، ہر ذات نے یہی کہا کہ اللہ کی ولایت ہماری ولایت ہے، ماں سوائے صرف ایک ذات کے، جس نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کر مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ولایت اللہ ولایتی و ولایتی ولایت اللہ، ایک میں ہی تک ہے جس کی اللہ کی ولایت، جس کی ولایت، اور میری ولایت ہی تو اللہ کی ولایت۔ آ گیا سمجھ، اٹھا لیا تم نے۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت جو بذات ولی ہے، یعنی جس کو کسی نے بھی ولایت دی نہیں ہے، آپ پتہ نہیں میرے ساتھ ہو یا نہیں۔ اور ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بذات ولی بھی ہے، اور جس کی صفتیں بھی اس کی ذات میں ہے، الگ سے باہر سے نہیں ہے، ذات میں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوں تو صفتوں کا ظہور ہی نہ ہو۔ یار میں تو آج شروع میں ہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یعنی سادہ لفظوں میں گرین ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے وہ عقیدے والے جو پہلے دن سے ہیں بھی ریگولر اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ پڑھنے سننے والوں کے عقیدے ہیں کیا، کم سے کم اتنا عقیدہ تو تمہارا بھی ہونا چاہیے کہ صفات اس کے ہوتے ہیں، ظاہر ان سے ہوتے ہیں۔ یار اب تمہیں میں نے ساری بحث حل کر دی ہے، صفات آج اتنا بھی سمجھا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں زیادہ چاہ رہا ہوں زیادہ فیصلے ہو لطفارہ جو پیچھے بیٹھے ایک ہاتھ کھڑا کر دیا کر، تو بس اب تمہیں قسم ہے کہ اب جواب تمہاری طرف سے بھی آنا چاہیے، اور یہاں سے لے کر ایک ہی آواز نظر آنی چاہیے۔ صفات اس کے ہوتے ہیں، ظاہر ان سے ہوتے ہیں، یہ مظہر ہے، یہ جو بلب لگے ہوئے ہیں نا یہ لائٹ کا مظہر ہے، ان سے مکھن نہیں نکلے گا، ان سے نور ہی نکلے گا، تو جو نور کا مظہر ہے اس میں سے نور نکلے گا، یعنی جو جس کا مظہر ہو اس میں سے نکلتا بھی وہی ہے۔ یہ تو تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ علی اللہ کا مظہر ہے، میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، یہ تو ہمارے اور اپنے تمام علماء کہہ رہے ہیں۔ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، چونکہ صفاتیں رک جاؤ، چونکہ رکنا کیونکہ صفات اس کے ہوتے ہیں، ظاہر ان سے ہوتے ہیں۔ اتنی چورنگی گھمائی ہے جو گھمائی ہے، تسلی ہوئی ہے یا نہیں؟ صفات اس کے ہیں، ظاہر ان سے ہوتے ہیں۔ اب تو حل ہو جانی چاہیے بحث کہ دوڑتا ہوا سلمان آیا، 350 سال کا ایک نوجوان آیا، تھوڑا بیدار ہونا، اور آگے کہتا ہے یا ولی کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مسکرا کے کہتے سلمان جسے دیکھو نہیں اسے مانو کیسے؟ سلمان حیران ہو کے کہتا ہے یا علی اگر اللہ کو دیکھا ہے تو پھر وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ ابھی وضاحت کی ہے، صفات اس کے ظاہر ان سے، اگر علی اللہ کو دیکھا ہے تو دیکھنے میں کیسا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں انظر الیہ مجھے دیکھ لے ایسا اللہ۔ ماں
لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ میں اس وقت ایک تو راہ پہ کھڑا ہوں، دو تحفے پہلے دے کے جا چکا ہوں، بڑی روانی سے عربی پڑھ کے چلا گیا. یہ کیا ہیں؟ صفات ان سے ظاہر ہوتے ہیں. دونوں ادھار اتارتا ہوا آ جاؤں. تو سرکار مسلم نقل کے خطبے کا ابتدائیہ یاد ہے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق محمد علی دلیلا لذاته، یعنی انہیں بنایا اس نے اپنی ذات پر دلیل. کیا بنایا؟ دلیل. اور دلیل تو بھیجی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اسے دیکھ لو، اسے سمجھ لو. یہی ہے نا، اسے دیکھ لو، اسے سمجھ لو. اور اب میں اس چوتھے مصرے کی تشریح کروں جو میں نے کل پڑھا اور بیت روک لی. اگر یاد ہو تو مسلسل کروں گا بند. اجازت ہے؟ حیدر ہے میرا نام، میری شان جدا ہے. علی کہتے میں نور ہوں اور نور میرا نور خدا ہے. منصب میں علی ہو، ابو طالب کی دعا ہے، اور لوگوں نے مجھے دیکھ کے سمجھا کہ خدا ہے. تم بھی مست، میں بھی مست. آپ تو لال سرکار مست کا کرم ہو گیا ہے. اور جسے یقین ہے وہ میرے ساتھ پڑھتا ہو، مل کے علی لال قلندر. لوگوں نے مجھے دیکھ کے سمجھاؤ کہ خدا ہے. مولا کہتے ہیں میں پردہ اسرار دو عالم میں نہا ہوں. یار تم نے ضائع کر دیا. نہا یعنی چھپا ہوا ہو. میں پڑھتا ہے اسرار دو عالم میں نہا ہوں. تم سوچ نہیں سکتے جہاں کا میں وہاں ہوں. دل ہے، ہمت ہے، ارادے ہے. زمانے کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں ادراک کے ادراک سمجھ اور ہے، درک اور ہے. ادراک وما ادراک. علی مدد قدر کی قدر نہ کرو جو وہ ہماری خاک قدر کرے گا. یار جاؤ وقت تیرے پاس آج اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. میں کہتے میں پردہ لطف آ رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا. میں کہتے میں پردہ ہی اسرا ہو رہے تم عالم میں نہا ہو. تم سوچ نہیں سکتے جہاں کا میں وہاں ہو. علی والوں دیکھو، ولی والی کی شان میں کئی وہ مصرے بھی کتنے علی علی ہے. ابھی ہوتا ہے علی علی. والے کہتے ہیں ادھر آؤ کہ بشر میں کبھی آ نہیں سکتا. میں داد دینے کے لیے نہیں رکا، داد لینے کے لیے میں نے یہ ادائیں نہیں دکھائی ہے. میں تو چہرے پڑھنے کے لیے آیا ہوں کہ اگلے مصرے پہ جو بولیں گے وہ پہلے پہ کیوں نہیں بولے. بولا کہتے ادھر آ کے بشر کو، ادھر آ کے بشر میں کبھی آ نہیں سکتا جو غیر حلالی ہے مجھے پا نہیں سکتا. آج وقت نہیں ضائع کرے گا اختر عباس. ادھر آؤ کہ بشر میں کبھی آ نہیں سکتا. جتنا ٹائم میں نے آپ کا ضائع کر دیا ہے، کوئی خمیازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لیکن علی تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس نے خیبر میں مصطفیٰ کو بھی انتظار کرایا. میری اور آپ کی ایسی علی کا. ادھر آؤ کہ بشر میں کبھی آ نہیں سکتا جو غیر حلالی ہے مجھے. مالک کہتے ہاں میرا ہوں تو بچ کے کہیں جا نہیں سکتا، اور میں کیا ہوں یہ مخلوق کو سمجھا نہیں سکتا. علی کہتے حق یہ ہے. دیکھنا ذرا مڑ کے، دیکھنا یہ مجمع کو، یہ ادا کرے گا حق. میں نے ابھی کہا حق یہ ہے، لیکن میں اگلا لفظ ساتھ پڑھوں مجھے پتا ہے کہ تم کہاں جانے والے ہو. مالک نہیں کہا حق یہ ہے. سنو، مالک کہتے ہیں حق یہ ہے کہ حق میں ہوں. حق یہ ہے کہ حق میں ہوں. یار اچھا تمہیں بڑا جن کو غرور ہے اپنی عمروں پر، یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں،
70 سال 80 سال وہ جسے ناز ہی اپنی عمر پہ ہے وہ میری طرف دیکھے. چلو میرے مالک کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ پڑھ میں رہا ہوں گھبرا آپ جاتے ہیں اجازت ہے؟ میں کہتے ادراؤ کے بشر میں کبھی نہیں میرے ساتھ جمعہ سے وہاں آخر تک ادراؤ کے بشر میں کبھی جو غیر حلالی ہے مجھے ہاں میرا حدود بچ کے کہیں جا نہیں سکتا اور میں کیا ہوں یہ مخلوق کو سمجھا نہیں سکتا. علی کہتے ہیں حق لاہور والو ادھر والو حق یہ ہے کہ حق میں ہوں میں ہی حق کی خبر ہوں سب خاک میں مل جاؤں کہ بس میں ہی امر ہوں. میں نہیں ملایا کہ ادھر آؤ کہ بشر میں ایک اور بند سنا دوں ادھر آؤ کہ بشر میں کبھی آ نہیں سکتا. آئے چلو میں نے سب چھوڑ دیا ایک بند سنا دیتا ہوں اگر تم گھبرائے ہوئے نہیں ہو. جماعت پر ہو گئی مجلس اجازت ہے؟ مالک کہتے ہیں گھبرایا نہیں کرو اگر مجھے کبھی سوچنے کا یا کبھی میرے بارے میں غور کرنے کا ارادہ کرو تو تمہیں 2-4 ایڈریس دے کے چلا جاتا ہوں. اس میں سے ایک تو آپ کو پتا ہی ہے اگر اس نام سے عقیدت ہو تو کچھ نہ کچھ معرفت کے پھول تم بھی نچھاور کر رہا. مولا کہتے ہیں سلمان نے دیکھی ہے جھلک میری زمین پر. یار مجھے توقع زیادہ تھی تم لوگوں سے حیرت ہے جو درمیان میں بیٹھے ہو کیوں خاموش رہ گئے. مولا کہتے ہیں سلمان نے دیکھی ہے جھلک میری زمین پر اور نبیوں سے ملا کرتا ہوں میں عرش بری پر. سلمان اور نبیوں سے بات ملنے ملانے کی آ گئی تو ایک اشارہ کروں اس وقت اس مجمع میں بھی تو 2 قسم کے ہیں. اختر عباس کہیں جلال ہے کہیں جمال ہے یہ بھی تم بھی کہیں جلال ہو کہیں جمال ہو. اچانک اٹھ کے علی کا نام سن کر ایسے داد دیتے ہو کہ جلال تمہارے چہرے سے آیا ہوتا ہے اور کبھی ایسے مسکرا دیتے ہو کہ سراپا جمال لگ رہے ہوتے ہو. اور جو جانتا وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ جب تک جلال اور جمال ایک ساتھ جمع نہ ہو سنا ہے کمال وجود میں نہیں آتا. دل چاہ رہا ہے بات ہضم ہو رہی ہے مشہور ہو رہی ہے بس میں جلدی آپ بھی جو تھم کے بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر مجھے کیا پڑی میں یہاں 2020 کے انداز میں شروع کر دوں. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ تو جب تک جلال اور جمال یکجان نہ ہو تب تک کمال وجود میں نہیں آتا. آواز اختر عباس شیعوں کے منتخب مجمع میں بیٹھ کر پورے قوم کی زندہ مذہب صحیح جو عقیدہ مکتب کی نمائندگی کرتے ہوئے برادران اہل سنت کو بھی بتا رہا ہے کہ ان کے بزرگوں نے جو ثناء مصطفیٰ کر رکھی ہے اس ثنا وہ ثنا جس بنا پر کی ہے. اجازت ہو تو اختر عباس تمہیں آج وہ وجہ بھی سنانے لگا اور پھر داد یہاں شیعوں سے بھی آئے تو کیا ہی کہتے کیونکہ جب تک جلال اور جمال ایک ساتھ نہ ہو کمال وجود میں نہیں آتا. اب سمجھ میں آیا کہ جب شب معراج مصطفیٰ جمال بن کر اور میرے اور تمہارے علی مرتضیٰ جلال بن کر پردے میں آمنے سامنے آئے تو شیخ سعدی جیسوں کو بھی کہنا پڑا بلغ العلا بکمال.
طرح اکیلا بھی رہ گیا نا میں عزت مسلم کی قسم اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے گا اختر عباس اجازت ہے میں 4 مصرے ادا کروں سلمان نے دیکھی یہ جھلک میری زمین پر نبیوں سے اور جو اردو سمجھتے ہیں سلمان نے دیکھی یہ جھلک میری بھی اڑتے کیسے میں اور سلمان نے دیکھی یہ جھلک میری زمین پر نبیوں سے ملا کرتا ہوں میں عرش بری پر علی کہتے ہیں ایسا ہے کہ اڑتا بھی ہوں رکھتا بھی نہیں پر سنو ایسا ہے کہ اڑتا بھی ہے علی ہے علی کے تیور بھی علی ہے کھڑے ہو کے مشہور کرنا ایسا ہے کہ اڑتا بھی ہے رکھتا بھی نہیں پر اور چاہوں تو قضا ایک پپا کر دوں یہیں پر علی کہتے ہیں مجھ سے نہیں الجھنا میں مرضی معبود جو نہیں ہے میں مرضی معبود میری مرضی چلے گی جو ہندا کی اولاد ہے وہ مجھ سے چلے گا مولا مل کے جو یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہے علیمہ جلال یہ جلال ہے جبھی میں مسکرایا ہوں جبھی تو کمال لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اور میں کسی چلتے پھرتے کمال کی نہیں اللہ کا کمال کسی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اجازت ہے کوئی گھبراہٹ تو نہیں پڑھ دوں 2-4 باتیں اور چلو جادو تو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے اور محسن ہاشمی نے بھی مجھے یاد دلایا ہے کچھ آج دو تو میں 2-4 کہتے اب نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش حسین ترمذی اور علی ترمذی اور ان لوگوں نے یقیناً مجھ سے کہا ہے کہ کاش آپ 11 بجے آتے لیکن اب کل تک ہو سکتا ہے 2-4 ہوں جو چاہتے ہوں کہ اختر تھوڑا زیادہ بڑھے آج کل تک کا تو پتہ نہیں آج تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ بڑھے لیکن گزارش کر رہا ہوں تمام ریاستی اداروں سے کہ اس بات کو بہت بڑی ڈیل نہ بنایا جائے ہم نے 8 دن بڑے نظم و ضبط کے ساتھ تمام مراجع کے زیادہ 15-20 منٹ اوپر ہوں گے تھوڑی سی چھوٹ دے دیجیے اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو ہم اس کو ریٹرن بھی دے دیں گے کل اجازت ہے اور وہ بھی گزارش ہوگی پرپوزیشن کے لہجے کو ہم سمجھتے ہیں بہت نفیس شخصیات ایسے جو CCPO اور تمام لوگ جو اوپر تک رپورٹنگ کر رہے ہیں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ منظم ترین اجتماعات میں سے خیر سے ہمارے اور آپ کا یہ گرین ٹاؤن کا اجتماع رہا کوئی گھبراہٹ تو بس 3-4 منٹ میں اوپر کروں وہ بھی اگر مجمع کا دل چاہا تو دیکھا تم نے اس کی ڈیوٹی کیسے لگی کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں اور ہے در جوان سناؤں 4 مصرے بس سنو یوسف کا حسن روب سے خالی تھا اس لیے چلے لے سنو یوسف کا حسن روب سے خالی تھا اس لیے ہیبت نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکے اور عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا اس واسطے فرات زلیخا نہ بن سکے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جلال ہے جمال ہے کیا ہے سناؤ یعنی سادہ لفظوں میں کہ وہ علی جس نے اس علی کو پرکار مشیت و تکوین سے دوسرا علی بنانے ہی نہیں دیا اس علی کی موجودگی میں جو علی بن کے آ جائے اسے عباس کہتے ہیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں اجازت ہے یہ ایسے ہی آ گئے اب الفاظ آغوش میں ام البنین کے بڑے مرحلے ہیں جو خود ام البنین نے بھی طے کیے سلام اللہ علیہ نہیں پڑھتا میں اگر زبردستی ہو رہی ہے تو خواب دیکھا اور جب وہ خواب دیکھا اور بیدار ہوا تو کنیز کو دوڑایا اور کہا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد ایسے ہی اور کہا کہ امیر ممکنات کو بلا کے لاؤ ان سے گزارش کرو کہ وہ تشریف لائیں میں انہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں
میرا دل چاہ رہا ہے اجازت ہے میں انہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں. بس یوں سمجھ لیں کہ اگلے دن جب نماز کو پڑھا لی ایسے ہوتے ہیں سننے والے. اب وہ جو آج آیا اس کو کیا پتا کہ ہم 2-3 دن نماز میں کیا ارکان میں بھی کیا کیا یہاں دکھا چکے ہیں. ایسا ہی ہے جس کی چوک تھی یہ نماز دونوں ہاتھ اٹھا کے آ رہا ہے حیدری. جب اگلے دن نماز پڑھا لی نا اور میرے مالک خانہ عصمت میں تشریف لائے. دل ہے یا نہیں تو دیکھتے ہی علی کو میری بیوی نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. یا علی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. میرے مولا محمد بن کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں بنین کا تو مجھے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات بتانا چاہتی ہے جو تو سمجھتی ہے پہلے سے علی کے علم میں موجود ہے. دل نہیں ہے جتنا سن سکتے ہیں اتنا سنا دیتا ہوں ورنہ دامن میں اپنا گنجائش نہیں ہے. تو وہ تحفہ جو میں پھر خصوصات اور اپنی کی طرف سے دے کر آیا ہوں اور آج اب انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی مناسبت ہے ہی نہیں تو کیوں نہ اسی